بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ مطالعہ پاکستان کی پچھلی کلاس میں ہم نے پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، اس کے اہداف کیا مقرر کیے گئے اور ان اہداف کو کس حد تک حاصل کیا گیا، یہ ہم نے تفصیلی بحث کی۔ آج کی کلاس میں ہم پاکستان کا جو دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے اس کا ایک جائزہ لیں گے کہ ان منصوبوں میں کیا کیا اہداف مقرر کیے گئے اور ان اہداف کو کس حد تک جو ہے وہ پورا کیا جا سکا، حاصل کیا جا سکا۔ پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ اپنے مقررہ اہداف اس حد تک حاصل نہیں کر سکا، تاہم اس کے اختتام پر جو دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا وہ 1960 تا 1965 یہ منصوبہ تھا۔ اس کے جو بڑے بڑے مقاصد اور اہداف تھے ان میں سب سے پہلا یہ کہ قومی آمدن جو ہے اس میں 24% اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ فی کس آمدن جو ہے اس میں 10% اضافہ کرنا یہ طے پایا۔ 25 لاکھ نئے افراد جو تھے ان کو روزگار مہیا کرنا، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ زرعی شعبے سے متعلق یہ طے کیا گیا کہ زرعی پیداوار جو ہے اس میں 14% اضافہ کیا جائے گا۔ بڑی اور اوسط درجے کی جو صنعتیں ہیں ان کی پیداواری صلاحیت میں 14% تک اضافہ کیا گیا، کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار جو ہے اس کو 25% تک بڑھانے کا ایک ہدف جو ہے یہ بھی مقرر کیا گیا۔ پھر برآمدات کے حوالے سے سالانہ 3% اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ یہ تو دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے جو چیدہ کچھ مقاصد اور اہداف تھے۔ اس 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، اور اس رقم میں سے 12 ارب 40 کروڑ روپے جو تھے وہ سرکاری شعبے کے لیے، 3 ارب 80 کروڑ روپے نیم سرکاری شعبے، جبکہ 6 ارب 80 کروڑ روپے جو تھے یہ نجی شعبے کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہ تخمینہ لگایا گیا تھا۔ یہ جو دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا اس میں واضح طور پر بھاری صنعت کا قیام اور اس کی ترقی جو ہے اس پر بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا تھا اور اس کو صحیح مقام بھی نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو زیادہ اس منصوبے پہ میں جو ایک چیز واضح تھی وہ یہ کہ غیر ملکی سرمایہ پر اس کا دارومدار زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ منصوبہ جو ہے اس کے تحت ملک کی معاشی ترقی کی رفتار خاصی تسلی بخش رہی اور مقررہ ہدف سے زیادہ تناسب میں ترقی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ اس منصوبے کے تحت جو ہدف مقرر کیے گئے تھے، جو اہداف مقرر کیے گئے تھے مختلف شعبوں کے اندر، اس میں زراعت کے اندر، اس کے علاوہ صنعت کے شعبے میں، تو اس مقررہ ہدف سے زیادہ ترقی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ اب ہم اس کا اگر جائزہ لیں اس کے کنسیکوینسز کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترقی کی رفتار جو ہے وہ کس حد تک رہی۔ منصوبے کا اگر جائزہ لیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قومی آمدن جو ہے اس میں 30% اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا، بلکہ 30% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا۔ جو برآمدات ہیں ان میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ پھر صنعتی شعبہ جو ہے اس میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی۔ زرعی شعبہ جو ہے اس میں ترقی 15% سے زائد دیکھی گئی۔ روزگار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ متوقع حد جو تھی اس حد تک اس کو نہیں بڑھایا جا سکا، اور اس شعبے میں ترقی کی رفتار جو ہے وہ غیر معیاری اور سست رہی۔ اس جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو تھا یہ بڑی حد تک کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور کئی شعبوں میں تو ترقی جو ہے وہ مقررہ ہدف سے زیادہ سامنے دیکھنے میں آئی۔ اور پاکستان کی جو معاشی منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاصی اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ جو مقررہ ہدف سے زیادہ ترقی تھی یہ اس کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ جو تھا اس میں جو خامیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، جو کمی بیشی تھی، اس کو دور کرنے میں خاصی حد تک مدد ملی،
اور دوسرا یہ کہ ملکی وسائل کا جائزہ جو ہے وہ بڑی احتیاط سے لیا گیا، اور جو مسائل پہلے 5 سالہ منصوبے میں تھے ان کو خاصی حد تک ان پر قابو پایا گیا، اور یہ جو منصوبہ دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا اس کی کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ملی تاکہ مستقبل کے لیے مزید اچھی منصوبہ بندی اور مزید اچھا لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تیسرے 5 سالہ منصوبے کی۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے دوسرے 5 سالہ منصوبے کی کامیابی کے بعد یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ منصوبہ جو ہے یہ ایک 20 سالہ تناظری منصوبے کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہ طویل المیعاد تناظری منصوبہ جو ہے اس کو 1965 تا 1985 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 20 سالہ تناظری منصوبہ جو ہے یہ 4-5 سالہ ترقیاتی منصوبوں پر مشتمل تھا۔ اس تناظری منصوبے کے اہم اہداف جو ہیں اس میں قومی آمدن میں 4 گنا اضافہ کرنا، اس کے علاوہ تمام افرادی قوت کو 1985 تک روزگار فراہم کرنا، پھر غیر ملکی امداد پر انحصار ختم کرنا، اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں فی کس آمدن جو ہے اس کے فرق کو ختم کرنا۔ یہ اس کے جو ہیں وہ چیدہ اہداف تھے۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کے بڑے بڑے مقاصد اور اہداف کا اگر ہم جائزہ لیں تو ملکی ترقی کی رفتار جو ہے اس کو تیز کرنا، اور قومی پیداوار میں 37% اضافے کا ہدف جو ہے وہ اس میں مقرر کیا گیا تھا۔ فی کس آمدن جو ہے اس میں 20% اضافہ کرنا، اس کے علاوہ 55 لاکھ افراد جو ہیں ان کو روزگار فراہم کرنے کا ہدف اس میں مقرر کیا گیا۔ زرعی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور اس میں 5% سالانہ اضافہ کرنا، یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ پھر صنعتی ترقی کی اگر بات کی جائے تو اس کی شرح 13% سالانہ تک بڑھانے کا ہدف جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ علاقائی تفاوت کو ختم کرنا، پھر بنیادی صنعتوں کے قیام کو ترجیح دینا، اس کے علاوہ زر مبادلہ میں اضافہ کر کے ادائیگیوں کا توازن، اس میں استحکام پیدا کرنا اور بنیادی سہولتوں میں اضافے کی کوشش کرنا، معاشرتی تحفظ مہیا کرنا، یہ اس کے بڑے بڑے مقاصد تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کل 52 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، جن میں سے 30 ارب سرکاری شعبہ جات کے لیے، جبکہ باقی ماندہ جو 22 ارب نجی شعبے کے لیے وقف کیے گئے تھے۔ ان مقاصد سے اور ان اہداف سے یہ واضح تھا کہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس میں بظاہر بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن اس کی ترقی کا اگر ہم جائزہ لیں تو جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ زرعی ترقی کی رفتار جو ہے وہ متوقع رفتار سے کم رہی، یعنی اس شعبے میں صرف 4.5% سالانہ ترقی ممکن ہو سکی۔ برآمدات کی اگر بات کی جائے تو اس میں 9.5% اضافہ کی توقع تھی، مگر اس کے مقابلے میں یہ اضافہ صرف 7% رہا۔ صنعتی میدان میں اگر بات کی جائے تو ترقی جو ہے وہ 9% ہو سکی، حالانکہ یہ ہدف جو تھا وہ 13% کا تھا۔ سرمایہ کاری کی شرح میں تقریباً 4% کمی واقع ہوئی۔ تو یہ جو ترقی کی رفتار تھی یہ ہدف سے بہت کم رہی، تو تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ بیشتر شعبے جو ہیں ان میں مقررہ ہدف تک بھی نہیں پہنچا جا سکا، اور اس وقت اصل میں ملک کے حالات جو ہیں وہ ابتدائی سے اس منصوبے کی ابتدا سے ہی دیگر گوں تھے، اور ابتدائی 2 سال جو تھے وہ انتہائی خشک سالی کا سامنا تھا۔ اس خشک سالی کی وجہ سے زرعی اجناس اور زرعی پیداوار جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی، فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں، جس کی وجہ سے زرعی شعبہ بہت بری طرح متاثر ہوا اور پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی، زرعی پیداوار جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی۔ پھر 1965 کی پاک بھارت جنگ جو ہے اس کی وجہ سے بھی ملک کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ترقی پر منفی اثرات مرتب ہوئے، دفاعی اخراجات بہت بڑھ گئے، جس کی وجہ سے جو ترقی جو تھی ترقیاتی اخراجات میں جو تخمینہ تھا اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو غیر ملکی امداد تھی اس میں 27% کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ وہ جو ہیں حالات اس قسم کے تھے۔ پھر اندرونی طور پر ہنگامہ آرائی
اور ملک کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ہنگاموں کی نظر ہو گئے، جس سے ملک کی جو صنعت تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ تو نہ صرف زرعی شعبے میں خشک سالی کی وجہ سے 1965 کی پاک بھارت جنگ، اس کے علاوہ ملک کے جو اندرونی حالات تھے ہنگامی، ان کی وجہ سے ملک کی صنعت کا پہیہ جو ہے وہ بھی رکا، اس سے صنعت کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ تو یہ تمام حالات جو ہیں یہ ملک کی ترقی کے لیے سازگار حالات نہیں تھے۔ ان حالات کی وجہ سے جو ترقی کی رفتار تھی وہ بہت ہی سست رہی، اور اس منصوبے کے اوپر بہت زیادہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ مختصر یہ کہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ اپنے مقررہ اہداف جو ہیں وہ ان کو حاصل نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ملک کے حالات تھے جو اس وقت سازگار نہیں تھے۔ سازگار حالات میسر نہ ہونے کی وجہ سے معاشی ترقی کا جو پروگرام تھا وہ کافی حد تک متاثر ہوا۔ جی سیکنڈ ایئر، آج ہم نے 2 5 سالہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کا جائزہ لیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم چوتھا اور 5واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس دور میں ترقی کی شرح جو ہے وہ کیا رہی، ترقی کی رفتار کیسی رہی۔ اگر کچھ بات ان میں آپ کو مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔